کرتا نہیں ہے تم سے شکایت یہ دل مگر کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم اب وہ نہیں رہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک وقت تھا جب آپ کا شوہر آپ کی ایک مسکراہٹ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا تھا، آپ کی ایک آواز پر صدقے واری جاتا تھا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ وہی انسان خاموش ہو گیا، دور ہو گیا، اور آپ کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اب میں اس کے لیے اہم ہی نہیں رہی۔ یہ ویڈیو صرف ایک ٹاپک نہیں ہے، یہ ہر اس عورت کی کہانی ہے جو آہستہ آہستہ اپنے شوہر سے دور ہوتی جا رہی ہے، یا پھر جسے لگتا ہے کہ اس کا شوہر اب اس سے دور ہو گیا ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے ان 5 غلطیوں کی جو ایک خوبصورت رشتے کو خاموشی سے ختم کر دیتی ہیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا رشتہ بچا لیں۔ السلام علیکم مائی ڈیئر کوئنز، کیسی ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کو خوب انجوائے کر رہی ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور ہر حال میں اللہ پاک کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ جیسا کہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم آئے ہوئے ہیں فیصل آباد میں، کچھ کلپس آپ کو فیصل آباد کے بھی نظر آئیں گے، تھوڑی سی میں نے شاپنگ کر لی ہے شادی کے لیے اور تھوڑی سی باقی ہے، اور کچھ کلپس آپ کو میری مہندی کے نظر آئیں گے جو شہزادی کی چچی نے لگائی تھی چاند رات میں، وہ میں نے ریکارڈنگ کی تھی، وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی یہ جو بات ہے نا کہ شوہر ہمیں توجہ نہیں دیتے، اور اس میں جو زیادہ تر قصور ہوتا ہے نا وہ بے شک شوہر کی لاپرواہی کا ہی ہوتا ہے، لیکن آج ہم شوہر کی لاپرواہی پر بات نہیں کریں گے، بلکہ آج میں آپ کو بتاؤں گی وہ 5 غلطیاں جو ہم عورتیں کر رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شوہر جو ہے وہ ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے وہ بھی بہت صبر و تحمل سے سننی ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم وہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں جو ہماری فیور میں ہوتی ہیں اور شوہر کے اگینسٹ ہوتی ہیں۔ تو آج کے ویڈیو میں آپ نے اپنے اوپر توجہ دینی ہے کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ہم نے کی ہیں اور جنہوں نے ہم سے ہمارے شوہروں کو چھین لیا ہے، یا پھر آہستہ آہستہ وہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی مسٹیک جو ہوتی ہے وہ ہے شوہر کو نظر انداز کرنا، اور یہ پہلی اور سب سے بڑی غلطی ہے۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں تو سب کچھ کرتی ہوں، پھر میں نظر انداز کیسے کر رہی ہوں؟ نظر انداز صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ بات نہ کریں، نظر انداز یہ بھی ہے کہ آپ اس کی بات غور سے نہ سنیں، ان کی فیلنگز کو اگنور کریں، یا ہر بات پر صرف اپنی ہی بات کریں۔ مائی ڈیئر کوئنز، مرد انسان ہوتا ہے، اسے بھی چاہیے ہوتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے، اسے سمجھا جائے، اور جب بار بار وہ محسوس کرتے ہیں نا کہ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور یہ خاموشی عام خاموشی نہیں ہوتی، یہ اندر سے ٹوٹنے کی خاموشی ہوتی ہے۔ اور ہم عورتیں جو ہوتی ہیں نا، ہم رو لیتی ہیں، دل ہلکا کر لیتی ہیں، اپنی بہنوں کو، اپنے ساتھیوں کو بتا دیتی ہیں، لیکن مرد جو ہوتے ہیں نا، 99% مرد ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو بتاتے نہیں ہیں، اور وہ صرف اور صرف اندر ہی اندر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ امیجن کریں کہ شوہر کام سے تھکا ہارا گھر آئے تو وہ بس یہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے تھوڑا سا سنے، لیکن اس وقت اگر آپ بزی ہوں گی، موبائل میں ہوں گی، کاموں میں بزی ہوں گی، یا پھر جلدی میں ہوں گی، تو وہ ایک بار کہے کہ آج میں بہت تھک گیا ہوں، آپ کا جواب آئے کہ بعد میں بات کرتے ہیں، یا پھر آپ اس کی بات کو اگنور کریں اور آپ اپنے کاموں میں مصروف رہیں، تو بس اسی لمحے ان کے دل میں ایک ڈسٹینس بننا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ صرف اپنی بیویوں سے کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی بہن کو بتانا نہیں چاہتے، وہ اپنی ماں سے کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ جو سکون اللہ تعالیٰ نے بیوی کے رشتے میں رکھا ہے نا، وہ بہن سے نہیں مل سکتا، ماں سے نہیں مل سکتا، بیٹی سے نہیں مل سکتا۔ اس لیے یہ آپ نے ہی کرنا ہے۔ آپ کوشش یہ کریں کہ گھر کے کاموں کو وائنڈ اپ کر لیں جلدی جب ان کے آنے کا ٹائم ہو، تاکہ آپ ان کو اپنی قربت دے سکیں، ان کے حالات سن سکیں، آپ ان سے پوچھ سکیں کہ آپ کا پورا دن کس طرح سے گزرا ہے، اور تھوڑا سا تیار ہو کر ان کے دل کو سکون اور آرام پہنچا سکیں اور ان کے دل کو خوش کر سکیں۔ آپ یقین کریں کہ اس چیز کا شوہر کے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے کہ اگر وہ دور ہو بھی رہا ہونا تو وہ قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اگر آپ سج سور کر ان کے پاس بیٹھ کر ان سے حال دل کہیں اور ان کا حال دل سن لیں۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے بات کرتے تھے، انہیں سنتے تھے، یعنی محبت صرف کام کرنے سے نہیں بلکہ سننے اور سمجھنے سے بھی بڑھتی ہے۔ جب بیوی سننا چھوڑ دیتی ہے تو شوہر بولنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب وہ بولنا چھوڑ دے تو وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک غلطی نہیں ہے، اس کے بعد اور بھی غلطیاں ہیں جو آہستہ آہستہ رشتے کو ختم کر دیتی ہیں۔ اگر آپ ان کو اگنور کریں گی تو رشتہ بھی آپ کو اگنور کرنا شروع کر دے گا۔ سیکنڈ مسٹیک ہوتی ہے ہر وقت شکایت، کمپلیننگ۔ یہ وہ غلطی ہے جو رشتے کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہر وقت شکایت کرنا، 1 یا 2 بار کوئی بات کہنا یہ نارمل ہے، لیکن جب ہر بات میں آپ کو صرف ان کی غلطیاں ہی نظر آ رہی ہیں تو سامنے والا انسان تھک جاتا ہے۔ ذرا امیجن کریں شوہر پوری محنت کے ساتھ کام کر کے جب گھر آئے تھکا ہوا ہو، لیکن پھر بھی کچھ چھوٹا سا لے کر آیا ہے آپ کے لیے، اور جیسے ہی وہ آپ کو دیتا ہے تو آپ فوراً کہہ دیتی ہیں بس یہی لائے ہیں، یا پھر آپ اس میں مین
میخ نکالنا شروع کر دیتی ہیں، اس میں نقص نکالنا شروع کر دیتی ہیں، یا پھر آپ اس طرح سے کہتی ہیں کہ آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے، اسی لمحے ان کے دل میں ایک چوٹ سی لگتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ چاہے میں کچھ بھی کروں اس نے تو ہوش ہونا ہی نہیں ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ایک تو آہستہ آہستہ سے جو شکایت ہوتی ہے نا وہ آپ کی جو اندر کی محبت ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، اور دوسرا وہ آپ کے لیے جو کچھ لا بھی رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی لانا چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے وہ کوشش کرتے ہیں، پھر چپ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے فاصلے شروع ہوتے ہیں۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ شکر کرو اور ناشکری سے بچو، بلکہ آپ بہت زیادہ خوش قسمت ہیں اگر آپ کے شوہر آپ کے لیے کوئی چیز لا رہے ہیں نا اور آپ کو وہ پسند نہیں بھی آ رہی، تو بھی آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کیا لے آئے، یہ تو اس طرح کی ہے، یہ تو مجھے پسند نہیں ہے۔ آپ اس بات پہ شکر کریں کہ آپ بہت ساری ان بہنوں سے اچھی ہیں جو ترستی ہیں کہ ان کے شوہر ان کے لیے کوئی گفٹ لے کر آئیں اور وہ لاتے نہیں ہیں۔ ناشکری جو ہوتی ہے نا وہ دل کو سخت کر دیتی ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو محبت اندر سے مر جاتی ہے۔ جو رشتہ شکایتوں سے بڑھتا ہے وہ محبت سے خالی ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ایک اور خطرناک غلطی ہے جو اکثر بیویاں جانے انجانے میں کرتی ہیں، اور وہ ہے اپنے شوہر کی عزت کم کرنا۔ یہ وہ غلطی ہے جو خاموشی سے رشتے کو توڑ دیتی ہے۔ دیکھیں، ہر مرد کے اندر ایک چیز بہت سینسٹیو ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے اس کی سیلف ریسپیکٹ۔ ہم سب میں ہوتی ہے، بیویوں میں بھی ہوتی ہے، اور بیویوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، چوٹ پہنچتی ہے، لیکن آج ہم صرف اور صرف اپنی غلطیاں دیکھیں گے بہت ایمانداری کے ساتھ، اور ہم شوہروں کو دیکھیں گے کہ ان کی جگہ پہ آ کے سوچیں گے، تاکہ آپ کو ان کی تکلیف کا بھی اندازہ ہو۔ تصور کریں کہ آپ کسی کے سامنے اپنے شوہر کو ٹوک دیں، یا پھر ان کی بات کو کاٹ دیں، یا پھر ہنسی میں ان کو نیچا دکھا دیں، وہ شاید کچھ نہ کہے، لیکن ان کے اندر ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور جب عزت ختم ہو جاتی ہے تو محبت بھی کمزور ہونے لگتی ہے۔ پہلے وہ آپ سے بات کرتے تھے، پھر کم کر دیتے ہیں، پھر صرف ضروری بات، اور آخر میں وہ ایموشنلی دور ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو، اور بہترین ہونے کا مطلب ہے عزت دینا، نرمی سے بات کرنا، اور ایک دوسرے کی قدر کرنا۔ محبت وہیں مرنا شروع ہو جاتی ہے جہاں عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ کیا بس یہی غلطیاں ہیں؟ نہیں، ایک اور ایسی غلطی ہے بہت بڑی جو اکثر رشتوں کو اندر سے کھا رہی ہوتی ہے، اور وہ ہے ایموشنل کنیکشن کا ختم ہو جانا۔ ایک رشتہ صرف ذمہ داریوں سے نہیں چلتا، یہ چلتا ہے احساس اور جذبات سے۔ لیکن جب باتیں کم ہو جائیں، ہنسی ختم ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت ختم ہو جائے، تو آہستہ آہستہ دلوں کے درمیان ایک دیوار بننے لگتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے شوہر ایک ہی گھر میں رہتے ہوں، لیکن دونوں کے درمیان ایک خاموشی ہوتی ہے، نہ کوئی بات، نہ کوئی ہنسی، نہ کوئی شیئرنگ، اور دل کے اندر ایک احساس آتا ہے کہ ہم ساتھ ہیں لیکن ساتھ نہیں ہیں۔ خاموشی سب سے خطرناک چیز ہے۔ جب لڑائی ہو تو کم از کم بات تو ہوتی ہے نا، لیکن جب خاموشی آ جائے تو رشتہ اندر سے ہی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں سے واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اسلام نے بھی ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے رشتوں میں محبت اور نرمی رکھو، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ محبت صرف ایک فرض نہیں ہے، یہ ایک عبادت بھی ہے۔ جب دل ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو گھر صرف ایک جگہ رہ جاتا ہے، رشتہ نہیں۔ اور اب ہم آخری اور سب سے اہم غلطی کی طرف جا رہے ہیں جو اکثر بیویاں جانے انجانے میں کر دیتی ہیں۔ اگر آپ یہ سننے کو تیار ہیں تو اگلا پوائنٹ آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گا، اور یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ بہت ہی سینسٹیو اور بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں اس کو بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ اور بہت سافٹنس اور ڈگنیٹی کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ اس بات کو آپ کے لیے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ہے فزیکل اٹیچمنٹ، انٹیمیسی کی کمی۔ رشتے جو ہوتے ہیں نا وہ صرف باتوں سے نہیں چلتے، رشتے احساس اور قربت سے جڑے رہتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے کپڑے استری کر رہی ہیں، آپ ان کے ساری ضرورتوں کا خیال رکھ رہی ہیں، آپ ان سے ہنس کر بات کر رہی ہیں، آپ ان کے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہیں، لیکن ایک اور بہت اہم حقیقت ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان میں ایک لازمی قربت ہوتی ہے، فزیکل اٹیچمنٹ۔ اصل مسئلہ کہاں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بیوی تھکن کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، یا کسی ناراضگی کی وجہ سے اپنے شوہر سے ڈسٹینس بنا لیتی ہے اور اس بات کو اگنور کر دیتی ہے۔ شوہر کی بھی کچھ ایموشنل اور فزیکل نیڈز ہوتی ہیں، اور یہ بہت نیچرل ہے، بہت قدرتی ہے، اور یہ ایک انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ جب یہ اٹیچمنٹ بار بار اگنور ہو رہی ہوتی ہے نا تو شوہر کے اندر ایک فیلنگ آتی ہے کہ میں اس کے لیے اہم ہی نہیں ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ بات کم کرنا شروع کر دیتا ہے، ڈسٹینس بنانا شروع کر دیتا ہے، ایموشنلی دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اگر مسلسل اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو تو پھر وہ دوسری طرف جانے لگ جاتے ہیں۔ یو نو وٹ آئی مین۔ اسلام میں بھی میاں بیوی کے درمیان محبت، قربت اور ایک دوسرے کے حقوق کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔ یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نیچرل اور حلال حق ہے، اور جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں تب ہی گھر میں سکون اور محبت رہتی ہے۔ جب ایک
رشتے میں قربت ختم ہو جائے تو دوریاں صرف جسمانی نہیں رہتی، وہ دلوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ رشتے صرف ذمہ داریوں سے نہیں چلتے بلکہ محبت، احساس اور قربت سے چلتے ہیں۔ اگر دونوں ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں تو رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آخر تک آپ نے دیکھ لی ہے تو ایک لمحے کے لیے رکیں اور اپنے رشتے کے بارے میں سوچیں، کیا کہیں یہ سب غلطیاں آپ تو نہیں کر رہی؟ اگر ہو رہی ہیں تو آج ہی سے بدل دیں، کیونکہ رشتے بچانے کے لیے بڑی تبدیلی نہیں، چھوٹے چھوٹے احساس ہی کافی ہوتی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ یہاں پہ ہم ویڈیوز نہیں بناتے بلکہ رشتوں کو جوڑتے ہیں اور دلوں کو قریب لاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔